علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس درس میں، درس کتاب التوحید میں۔ اور کل کی ویڈیو میں کل کے درس میں ہم نے اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھی تھی۔ یعنی ہم نے یہ جانا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، اور اسی کے ساتھ میں توحید الاسماء والصفات۔ یہ تینوں قسمیں ہم نے کل کے درس میں دیکھی تھی۔ اب یہاں سے ان تینوں قسموں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، ڈیٹیل میں ان ساری چیزوں پر بحث کریں گے۔ اور میں پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں کہ یہ ہم ابھی القول المفید پڑھ رہے ہیں، یعنی شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کی جو شرح ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے اپنے سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ توحید الربوبیہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے قسم کون سی ہے۔ سب سے پہلے قسم ہے توحید الربوبیہ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ توحید الربوبیہ جو ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ افراد اللہ عز و جل بالخلق والملک والتدبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، بالخلقی کس چیز کے اندر؟ پیدائش کے اندر، والملکی حکومت کے اندر، اور والتدبیری تدبیر کے اندر یا انتظام کے اندر۔ ان تینوں چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہ توحید الربوبیہ کہلاتا ہے۔ فافرادہ بالخلق، اب ان تینوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننے کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ تو فافرادہ بالخلق، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے میں ایک جاننا، ایک ماننا، خالق ہونے میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ لا خالق الا اللہ، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اللہ کے سوا کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ یہاں پر آپ کو خالق دکھ رہا ہوگا، تو اس خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی، خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صرف پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اس سلسلے میں دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ تو دلیل ہے قال تعالی الا لہ الخلق والامر، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ اسی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے الخلق، یعنی تمام چیزوں کو پیدا کرنا، والامر، اور تمام معاملات اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ آیت کون سی ہے؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے اس میں تفید الحصر لتقدیم الخبر، اس کو تھوڑا سمجھے آپ، یہ جملہ کیا ہے؟ اس جملے کے اندر خبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم کیا ہے۔ خبر کو مقدم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، عربی زبان کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک سینٹنس جو کمپلیٹ ہوتا ہے عربی زبان میں، وہ مبتدا اور خبر سے سینٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو مبتدا کہتے ہیں جس سے سینٹنس اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور خبر کہتے ہیں جس پر ختم ہو رہا ہے، جس سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے، خبر معلوم ہو رہی ہے۔ جیسے ایک چیز ہوتی ہے زید صالح، زید نیک ہے، تو اس میں جو لفظ ہے زید، یہ لفظ زید کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ پہلے آ رہا ہے۔ صالح یہ خبر ہے، اس کے نیک ہونے کی خبر ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر خبر کو پہلے بیان کیا ہے۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے، مبتدا کہتے ہی جس سے ابتدا ہو، جس سے شروعات ہو، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور پھر خبر ہوتی ہے اس کی۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خبر کو بیان کیا ہے، اور یہ خبر کیا ہے؟ یہ لہو خبر ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ جو لہو کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لہو کیا ہے؟ یہ لہو خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لہو کو جو مقدم کیا ہے، لہو کو پہلے بیان کیا ہے، اور یہ جو مبتدا ہے، یہ مبتدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں بیان کیا ہے۔ تو جب بھی خبر پہلے آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف اسی کے لیے، ہے نا؟ یہ تفید الحصر، حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کہتے ہیں صرف اور صرف کو، ہے نا؟ حصر کس کو کہتے ہیں؟ صرف اور صرف اسی کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سن لو، لہو کا مطلب اللہ کے لیے ہی ہے، خلق پیدا کرنا، اور امر تمام معاملات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے پیدا کرنا، خلق ہے نا۔
تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبر کو مقدم کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائے کہ پیدا کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یا پھر پیدا کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر کو پہلے بیان کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ چیز آپ نے یہ بیان پورا سمجھ لیا۔ اب دوسری دلیل دیکھیے، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ کیا تمہارے لیے خالق ہے کوئی؟ خالق کس کو کہتے ہیں؟ پھر سے سمجھ لیجیے، خالق جو ہے یہ لفظ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ایسا پیدا کرنے والا جو تم کو روزی دے، کہاں سے؟ آسمان سے، زمین سے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا پیدا کرنے والا ہے؟ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلقت کے بارے میں بیان کیا ہے نا، یہ خلقت کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے بارے میں بیان کیا کہ پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور دیکھیے اس آیت کی تشریح میں بیان کر رہے ہیں شیخ کہ فہذہ الآیت تفید اختصاص الخلق باللہ، یہ آیت یہ اللہ کے ساتھ میں پیدا کرنے کی جو خصوصیت ہے اس کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پیدا کرنا صرف اللہ کے ساتھ میں خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ لأن الاستفهام فيها مشرب معنی التحدی، کیونکہ اس میں ایک چیز ہے استفہام، استفہام کہتے ہیں سوالیہ کو، ہے نا۔ یہاں پر جو سوال کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کہ حل من خالق غیر اللہ، کہ کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استفہام میں ایک طرح کا چیلنج ہے۔ استفہام یعنی جو انٹروگیٹو ورڈ ہے، سوالیہ جو یہاں پر ورڈ ہے، سوالیہ جو لفظ ہے، ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے اس کے ذریعے سے کہ کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا جو تم کو روزی بھی دے آسمان اور زمین سے؟ تو جب چیلنج ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے، خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اب اس کے بعد میں اس کے آگے جو بحث ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو بہت اچھی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سمجھیں گے۔ یہ بحث کو پہلے دیکھ لیجئے۔ تو اب اس کے بعد میں شیخ فرما رہے ہیں کہ اما ما ورد من اثبات خالق غیر اللہ، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے خالق ہونے کو جو ثابت کیا گیا ہے، یہ جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے خالق ہیں، اس سلسلے میں جو بیان ہوا ہے، جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب تو پہلے آپ سمجھ لیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے، اللہ کی ذات احسن الخالقین جو تمام خالقوں میں، تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے کی جو آیت ہے یہ سورہ مؤمنون کی آیت ہے، اور سورہ مؤمنون کی یہ آیت نمبر 14 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا يخلق ما يشاء، اور اس کے علاوہ جو ہے نہیں، یہ آیت نہیں، معاف کیجیے، بلکہ آیت یہ ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ پوری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان پہلے کیسے نطفے کی شکل میں آیا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد میں خون کا وہ لوتھڑا بنا، اور اس کے بعد میں اس پہ ہڈیاں آئی، ہڈیوں میں گوشت آئے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مکمل اس کی دوسری شکل صورت بنائی۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی تو ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سن کر آخر میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں، تمام کریٹرز میں سب سے بہتر ہے، دا بیسٹ ان دا کریٹرز۔ تو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت نازل بھی کی ہے، یہی آیت اتاری بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جانب سے کہا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا وہ نبوی مزاج تھا، یا وحی کے مطابق ان کا ذہن تھا، اور کئی ایسے مقامات ہیں، بلکہ
تاریخ الخلفاء ایک کتاب ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ہے. اب سب لوگوں نے سنا ہوگا اس کا نام، بہت ہی مشہور کتاب ہے اور تاریخ خلفاء کی تاریخ پہ بڑی مدلل کتاب ہے. تو اس کتاب کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو چیپٹر ہے اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک باب ہی قائم کیا ہے کہ سلسلے میں موافقات الوحی لکلام عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے مطابق کن جگہوں پر وحی نازل ہوئی، یعنی جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا یا سوچا ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی. اور تقریباً 20 مقامات کا ایسے ذکر کیا ہے، 20 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق وحی اتاری، قرآن کی آیت نازل کی یا پھر کوئی دوسری وحی اتاری. تو ایسے 20 جو ہے مواقع ذکر کیے ہیں کنہوں نے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے. تو یہ جو ہے نا، یہ آیت بھی پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا تھا. اس سے پہلے کی آیت کو سن کر اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا، تو یہ پیدائش کے مراحل کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے فتبارک اللہ احسن الخالقین نکلا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاکذا انزلت، بالکل ایسے ہی اتری ہے، ایسے ہی نازل ہوئی ہے نا. تو یہ تو آپ سمجھ گئے. تو اس میں ایک چیز کیا ہے، خالقین یہ پلورلس میں آیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کریٹرز میں سب سے بہتر کریٹر ہے. تو یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی بہت سارے کریٹرز ہیں، اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے پیدا کرنے والے ہیں، جبکہ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا لہ الخلق والامر، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا. تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ آگے کی بحث میں شیخ سمجھا رہے ہیں. ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المصورین یقال لہم، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تصویر بنانے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اس کو تم کیا کرو، اس کو تم زندہ کرو، اس کے اندر روح ڈالو. یہ کہا جائے گا، کس سے کہا جائے گا؟ جو لوگ تصویر بنانے والے ہیں اور زندہ چیزوں کی یا ذی روح کی تصویر بناتے ہیں، جان والی چیزوں کی تصویر بناتے ہیں، ان سے کہا جائے گا. تو اب دیکھیے، اب یہ کیا ہے، فہذا لیس خلقا حقیقتا، ان کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں پیدا کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عدم سے، یعنی عدم کہتے ہیں بالکل کسی چیز کا وجود میں نہ ہونا، کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ نہ ہونے کو انہوں نے ہونا کر دیا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو بیان کی گئی ہے جو چیز وہ عدم سے وجود کی نہیں ہے، بل ہوا تحویل للشیء من حال الی حال، بلکہ ایک حال سے دوسرے حال میں کسی چیز کو تبدیل کر دینا، بدل دینا، یہ یہاں پر معنی مراد ہے. تو جو دنیا کے اندر کریٹر ہیں، بنانے والے ہیں، وہ کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کو بالکل عدم سے وجود میں نہیں لے آتے ہیں، کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پیدا کر دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کسی ایک چیز کو ایک حال سے دوسرے حال میں بدل دیتے ہیں. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے، بلکہ انسان ان چیزوں میں بھی انسان تمام چیزوں پر قادر نہیں ہے. یعنی اس معاملے میں بھی ایک چیز کو، کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال میں بدل دینا، کسی چیز کی حالت کو بدل دینے میں بھی انسان پورے طور پر قادر نہیں ہے، بلکہ بہت تنگ دائرے تک انسان محصور ہے نا. انسان محدود ہے، بہت ہی تنگ دائرے تک انسان کی لمٹ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنے میں ایک کرنا، یہ اصل توحید الربوبیہ کی جو قسم ہے، یعنی کہ توحید الربوبیہ کی جو ایک قسم ہے، توحید الربوبیہ الخلق ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے میں ایک ماننا. تو اس میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو پھر ہماری بات غلط نہیں ہوتی ہے. اب اس کے بعد میں آگے دیکھ لیتے ہیں. اب جو ہے توحید الربوبیہ کی دوسری قسم کیا بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا بالملک، کس چیز کے اندر؟ حکومت کے اندر، ملکیت کے اندر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے انہ لا یملک الخلق الا خالقہم، کہ مخلوق کا مالک صرف وہی ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی پوری کائنات کا مالک وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے لیے ہی ہے، کیا ہے؟
آسمان اور زمین کی ملکیت اور حکومت. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 ہے. تو اس میں کیا بیان کیا؟ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی حکومت، ملکیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. تو دیکھیے اس آیت کے اندر یہ ہمیں معلوم ہوا کہ مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. ملکیت صرف اللہ کی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اے نبی آپ پوچھئے کہ کون ہے جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی حکومت ہے، ملکیت ہے. تو کس کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں؟ تو ان دو آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالک جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے اس دنیا پر، اس کائنات پر. اس لیے کہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے حکومت اور ملکیت اسی کی ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ دیکھ لیجئے کیا ہے کہ یہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں شیخ کہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی ملکیت کے ثابت ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسا کہ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے، ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر یہ کہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی بیوی کے پاس جائز طریقے سے خواہش پوری کرے، یا پھر اپنی باندیوں کے پاس جن کے ہاتھ جن کے مالک ہیں، ہے نا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی نوکرانیوں کے پاس جو باندی اس زمانے میں ہوتی تھی، باندیوں سے جو شرعی طور پر ان کے لیے حلال ہوتی تھی، ان کے بارے میں ہے کہ اگر ان باندیوں کی یہ مالک ہیں تو پھر فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تب تو ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی لعن طعن، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، ہے نا. اب اس کے اندر ایک چیز آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں بیان کیا کہ انسان مالک ہے جن چیزوں کے یا جن عورتوں کے ان کے ہاتھ مالک ہے، جن باندیوں کے ان کے ہاتھ مالک ہے. تو یہاں پر مالک کا اللہ تبارک و تعالی نے مالک کی صفت، مالک کا اضافت کس کی طرف کی؟ اللہ تعالیٰ انسان کی طرف کی. اچھا، تو اس میں ملکیت کا کیا مطلب ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں مالک ہونے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے او ما ملکتم مفاتحہ فہو ملک محدود. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے. یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے، 61. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں پوری وہ تفصیل بیان کی ہے کہ انسان کے لیے کیا کیا کھانا اور کس کے ساتھ میں کھانا جائز ہے، کس کے گھر سے لے کر کھا سکتے ہیں. تو اس آیت کا مطلب ہے کہ جن چابیوں کے تم مالک ہو جاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، ان کی روایت موجود ہے کہ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام جب جنگ کے اندر جایا کرتے تھے تو جو لوگ جنگ سے پیچھے رہنے والے تھے ان کو اپنے گھر کی چابیاں دے دیتے تھے کہ تم کیا کرو، ہمارے گھروں کی حفاظت کرنا. تو صحابہ کرام ان کے گھروں کی حفاظت کرتے تھے اور ان کے گھروں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے یا کچھ کھاتے نہیں تھے ان کے گھروں سے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امانت کے طور پر ہے، لہٰذا ہم اس میں سے کچھ لے نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یہ آیت نازل کی کہ او ما ملکتم مفاتحہ ہو، اگر تم کسی کی چابی کے مالک ہو جاتے، وہ چابی تمہیں چابی دے دیتا ہے اور تمہیں دے دیتا ہے کہ اس میں سے تم جو چاہو استعمال کر سکتے ہو، تو تم اس میں سے استعمال کر لینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیں صحابہ کرام کے اندر کتنا خوف تھا اور کتنا ڈر تھا اس معاملے میں. اور آج تو ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز حفاظت کے لیے دیں تو وہ انسان اس وقت تک وہ چیز حفاظت کے لیے نہیں لیتا ہے جب تک کہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ مل جائے، ہے نا. اس کو استعمال کرنے کی اجازت آپ دے دیں گے تب تو وہ بڑی خوشی سے ان چیزوں کو لے لے گا، لیکن اگر اجازت نہیں دیں گے استعمال کرنے کی تو انسان آپ کی چیز کو حفاظت کرنے کے لیے لے گا بھی نہیں. پر صحابہ کرام کے اندر کی عادت تھی کہ اجازت مل بھی جاتی تھی اور چابیاں مل بھی جاتی تھی، پھر بھی ان کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کی آیت نازل کرنی پڑی کہ
تم ان کی چابیوں کے مالک بن چکے ہو، لہٰذا تم ان کے گھروں سے لے کر اگر کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، کیونکہ انہوں نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی ملکیت کا ذکر ہے، مالک ہونے کا ذکر ہے، اور اوپر کی آیت میں بھی مالک ہونے کا ذکر ہے۔ تو ان دونوں جگہوں پر مالک ہونے کا ذکر ہے، پھر اس مالک میں اور اللہ جو مالک ہے، اللہ کی جو صفت ہے مالک ہونے کی، اللہ کی جو صفت ہے ملک کی ملکیت کی، ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو سمجھیے۔ تو فہو ملک محدود، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ملکیت ہے انسان کی یہ محدود ہے۔ محدود کسے کہتے ہیں؟ محدود کہتے ہیں کس کو؟ محدود کہتے ہیں لمیٹڈ کو محدود کہتے ہیں۔ یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ لمیٹڈ ہے یہ جو حکومت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ انسان کی جو یہ حکومت ہے نا، یہ حکومت کیا ہے یا یہ ملکیت کیا ہے؟ یہ ملکیت لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں آگے دیکھیے، لا یشمل الا شیئا یسیرا من هذه المخلوقات، اور انسان کی ملکیت صرف ان مخلوقات میں سے بہت ہی معمولی چیز پر اس کی انسان کی حکومت ہے یا انسان کی ملکیت ہے، اور انسان صرف انہی چیزوں کا مالک ہے جو اس کے قبضے میں ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے قبضے میں نہیں ہے اس کا مالک نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کا مالک ہے جو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، پر انسان صرف انہی چیزوں کا مالک ہے جو اس کے قبضے میں ہے، اور جو اس کے قبضے میں نہیں ہے اس کا وہ مالک نہیں ہے۔ اب اس میں بھی انسان جو ہے بہت ہی محدود ہے، انسان کی جو ملکیت ہے اس میں بھی بہت محدود ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے کمپلیٹ طور پر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا ہے، کمپلیٹ طور پر یعنی اس کے پاس کوئی چیز ہے، کسی چیز کا وہ مالک ہے، کسی جانور کا وہ مالک بن بیٹھا ہے، کوئی جانور اس کے گھر پہ رہ رہا ہے، لیکن اس کی بھی وہ مکمل طور پر ملکیت نہیں رکھتا ہے، اسی لیے اس جانور کے ساتھ میں اپنی مرضی کے حساب سے سلوک نہیں کر سکتا وہ، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے اس کو حکم دیا، شریعت میں اس کو جس طرح اجازت دی گئی ہے، اسی طرح سے اس جانور کے ساتھ میں وہ معاملہ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سارے مال کو، پیسے کو جلا دے، برباد کر دے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے یعذب حیوانہ، کہ اپنے جانور کو کیا کرے؟ تکلیف دے، تو اس کی بھی انسان کے لیے اجازت نہیں ہے، اپنے جانور کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، اگر انسان جانور کو تکلیف دینا چاہ رہا ہے تو جانور کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے پاس جو چیزیں ہیں اس کا بھی وہ کلی طور پر مالک نہیں ہے، اس کا بھی وہ مکمل طور پر مالک نہیں ہے، بلکہ صرف انہی چیزوں کی اس کے لیے اجازت ہے جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا شریعت نے دی ہے۔ تو یہ ملکیت کا مسئلہ پورا آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے آپ تھوڑا غور کریں، فکر کریں اور اس کو سمجھیں، اس ملکیت کے مسئلے کو۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بہت سارے سوالات آ جائیں، لوگ آپ سے پوچھ دیں کہ مالک تو ہم بھی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہماری ملکیت میں کیا فرق ہے، تو اس طرح کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں بات آتی ہے اما افراد اللہ بالتدبیر، تدبیر کے اندر یعنی کہ انتظام میں، تدبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انسان یہ عقیدہ رکھے انہ لا مدبر الا اللہ وحدہ، انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تم کو روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، امن یملک السماء والابصار، اور کون ہے جو کان کا مالک ہے، نگاہوں کا مالک ہے، یعنی سماعت کا مالک ہے، سننے کا اور دیکھنے کا مالک ہے، ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو تمام چیزوں کی تدبیر کرتا ہے، تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے، فسیقولون اللہ، تو بہت جلد یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، فقل افلا تتقون، تو نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم ڈرتے نہیں، فذلکم اللہ ربکم الحق، تو وہی تو اللہ تمہارا رب ہے جو سچا رب ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد صرف گمراہی ہے، تو تم کہاں لوٹے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو۔ اچھا، اب اس کا آیت اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان کیا کہ
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو چیزوں کی تدبیر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اب پوچھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. لیکن انسان بھی تدبیر کرتا ہے، انسان بھی انتظام کرتا ہے. تو انسان کی تدبیر میں اور اللہ کی تدبیر میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں کہ انسان کی جو تدبیر ہے، یہ انسان کی تدبیر صرف اس کی اپنے قبضے کی چیزوں میں تک ہی محدود ہے، لمیٹڈ ہے. جو اس کے پاس میں اس کے تحت جو چیزیں ہیں صرف انہی تک محدود ہے، اور پھر شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے انہی تک محدود ہے. تو یہ چیزیں ہو گئی. اب دیکھیے یہ جو تین چیزیں ہیں توحید الربوبیہ کے اندر، تین چیزیں آتی ہیں. ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم نے دیکھا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خلق اور ملک، اور پھر اس کے بعد میں تدبیر، یعنی پیدا کرنا اور مالک ہونا اور تدبیر کرنا. ان تین چیزوں میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی ہے جو پیدا کر سکتی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو تمام چیزوں کی مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی ہے جو تمام چیزوں کی تدبیر کرتی ہے. باقی کوئی اور نہیں ہے ان چیزوں کا مالک یا پھر ان چیزوں کا خالق. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد میں دیکھیے آگے، اس کے بعد میں شیخ فرما رہے ہیں یہ جو توحید کی قسم ہے، یہ جو توحید کی قسم ہے، تھوڑی لیپ ٹاپ میں تھوڑی گڑبڑی آ رہی ہے. اچھا، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو توحید کی قسم ہے، لم يعارض فیہ المشرکون الذی بعث فیہم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کی اس قسم کا انکار ان مشرکوں نے نہیں کیا جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے وہ توحید کی اس قسم کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ مانتے تھے، ہے نا، اس بات کا اقرار کرتے تھے، یہ مانتے تھے، اور وہ کیا ہے، اس بات کو یقین کرتے تھے، بلیف رکھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس سلسلے میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے زبردست علم والے نے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہی کہیں گے. تو وہ یہ لوگ مانتے تھے، ہے نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ لوگ تو اس کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رب ہونے کا انکار نہیں کرتے ہیں، پیدائش کرنے میں، پیدا کرنے میں، مالک ہونے میں، تدبیر کرنے میں اللہ کو مانتے ہیں. تو مشرکین نے اس کا انکار نہیں کیا، اور یہ اس بات کو مانتے تھے، اقرار کرتے تھے. اور نہ ہی کسی بھی انسان نے، آدم کی اولاد میں سے کسی بھی انسان نے اس کا انکار نہیں کیا ہے. اور کسی انسان نے مخلوق میں سے یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا کے دو برابر پیدا کرنے والے ہیں. برابر مطلب بالکل متساویین کہتے ہیں، ایک دم برابر کو، یعنی دونوں کے پاس میں برابر کی طاقت ہو، دونوں کے پاس میں برابر پاور ہو، اور ان دونوں نے دنیا کو پیدا کیا، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا. تمام دنیا والوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ایک ہی سپر پاور ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کو بنایا ہے. اب آپ جو ہے تمام مذاہب کے بارے میں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. ہندو مذہب کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ مانا جاتا ہے، برہما کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ اصل ہے اور اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد میں عیسائی یا یہودی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں. تو کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بڑا اور سب سے پاورفل ہے. ایک اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، رب ہونے میں اللہ ایک ہے. اس کا انکار جو ہے کسی نے نہیں کیا، بلکہ سب لوگ مانتے ہیں. ہاں، اب یہاں پر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ نہ تو تعطیل کی، یعنی تعطیل کہتے ہیں بالکل ہی نہ ماننا، اور نہ ہی شرک کرنے میں، رب ہونے میں، اللہ کے رب ہونے میں کسی کو شریک بنانا، اس کا جو ہے یہ کام کسی نے نہیں کیا. سب لوگ اس کو مانتے ہیں. البتہ فرعون ایک ایسا شخص تھا جس نے اللہ تبارک و تعالی کا بالکلیہ انکار کر دیا، اللہ کے رب ہونے کا بالکلیہ انکار کر دیا. لیکن اس نے کیوں کیا تھا؟ یہ صرف اور صرف اپنی تکبر کو دکھانے کے لیے، اپنی کبر اور غرور کو دکھانے کے لیے اس نے اللہ تبارک و تعالی کے رب ہونے کا بالکل ہی انکار کر دیا، اور اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کے قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال انا ربکم الاعلی. فرعون نے کیا کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں.
انا ربکم الاعلی، میں تمہارا کیا ہوں؟ سب سے بڑا رب ہوں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں اپنے علاوہ کوئی بھی معبود تمہارے لیے نہیں پاتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے۔ تو یہ انسان اللہ کے رب ہونے کا صاف طور پر انکار کرتا تھا، پر یہ کیوں کرتا تھا؟ صرف اور صرف تکبر میں، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے، وہ یہ جانتا تھا، لیکن صرف تکبر میں وہ کیا کرتا تھا؟ وہ انسان ایسی حرکت کرتا تھا، تکبر کی وجہ سے وہ صرف اور صرف اللہ کا انکار کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا، کہ انہوں نے اللہ کے رب ہونے کا انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دل اس بات کا یقین رکھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اس بات کا یقین ہے، لیکن انہوں نے انکار کیوں کیا؟ ظلم کرتے ہوئے اور تکبر میں، بڑائی کے اظہار میں انہوں نے اللہ کا ہی انکار کر دیا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مان لیا، اپنے آپ کو ہی رب کہہ دیا۔ تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام مناظرہ کر رہے تھے کس سے؟ فرعون سے، ان سے بحث ہو رہی تھی فرعون سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کو نہیں نازل کیا، نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ مُقِرٌ بِأَنَّ رَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو وہ انسان اپنے آپ میں اس بات کا اقرار کرتا تھا، مانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے رب، جو کہ پیدا کرنے والا ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، وہ اپنے دل کے اندر اس بات کو مانتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ ان چیزوں کو نازل کرنے والا، پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا رب ہے، لیکن تم صرف تکبر کے اندر انکار کرتے ہو، ہے نا۔ تو اس نے کیا کیا؟ تو انکار کیا کس نے؟ فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکلیہ انکار کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ آگے شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک اور ہے، ایک اور آپ مذہب کہہ سکتے ہیں، اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اللہ کا شریک مانا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے مجوس۔ مجوس کس کو کہتے ہیں؟ مجوس کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ دیکھیے جو مجوسی ہیں یہ دراصل دو خالق مانتے ہیں، دو پیدا کرنے والے مانتے ہیں، ہے نا۔ یہ شریک مانتے ہیں خالق میں، پیدا کرنے والے میں، یا رب میں، رب کا ایک شریک مانتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک خالق جو ہے یہ خیر کا خالق ہے، خیر یعنی بھلائی کا خالق ہے، اور اس کا نام یہ یزدان دیتے ہیں۔ اور ایک خالق، دوسرا خالق یہ شر کا خالق مانتے ہیں، اور اس کا نام یہ ابرمن دیتے ہیں، ہے نا، اہرمن۔ یہ دو خالق مانتے ہیں، دونوں کا یہ نام دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو ایک نبی کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، اپنے نبی کی طرف ایک نسبت کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کے پیروکار ہیں۔ زرتشت نبی کے بارے میں ایک ذکر آتا ہے، ان کی طرف یہ اپنی نسبت کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے یہ ایران کے اندر بہت قدیم اور بہت پرانا مذہب اور بہت ہی لمبا چلنے والا مذہب تھا یہ ایران کے اندر۔ اور آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایران کے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، ان کا اگر ذکر سنا ہو، ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایک مجوسی ہی تھے، ایک آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، بلکہ ان کی ذمہ داری تھی آگ کو جلائے رکھنے کی، آگ کو کبھی یہ بجھنے نہیں دیتے تھے، یہ ان کو ذمہ داری ملی ہوئی تھی۔ لیکن حق کی تلاش میں یہ پھر وہاں سے نکلے اور تمام جگہوں کی خاک چھاننے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ہے نا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو یہ مجوسی جو ہے، یہ آتش پرست، یہ رب ہونے میں، اللہ کے رب ہونے میں یہ شریک مانتے ہیں، اللہ کا شریک مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ رب جو ہے یا پیدا کرنے والا دو ہے، ایک تو خیر کا پیدا کرنے والا ہے اور ایک شر کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے بعد میں اس کو یزدان اور اہرمن کا نام دیتے ہیں۔ تو اب تو ان کے ماننے والے بہت ہی کم، شاید ہی دنیا میں کہیں کہیں پائے جاتے ہوں، لیکن ایران کے اندر یہ ہے کچھ تعداد میں۔ زرتشتی ابھی یہ مانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی ایران کے اندر موجود ہیں، اور
اس میں ایک شخص ہوا ہے مزدق نام کا ایک شخص ہوا ہے جس نے ان کے اندر بہت ہی بری چیزیں پھیلائی اور ان کے اخلاق کو بالکل بگاڑ کر رکھ دیا اس شخص نے، اور یہاں تک اس نے اجازت دے دی کہ کوئی انسان اپنی حقیقی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ بہرکیف یہ مجوس کا لفظ آیا تو ان کی مجوس مذہب جو ہے اس کے بارے میں، آتش پرست جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا مختصر طور پر۔ تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے رب ہونے میں اللہ کا شریک مانتے ہیں مجوس۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کا پیدا کرنے والا دو ہے، ایک تو ان میں سے تاریکی ہے، ڈارکنیس ہے، اور دوسرا لائٹ ہے، نور ہے نا، روشنی ہے، دو پیدا کرنے والے ہیں۔ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَجْعَلُوا هَادًا، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کو یہ ایک نہیں مانتے، ان دونوں کو یہ برابر نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نور جو ہے یعنی روشنی جو ہے یہ بہتر ہے کس سے؟ تاریکی سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لائٹ از دی بیسٹ، یا لائٹ از بیٹر دین ڈارکنیس، جو نور ہے وہ بہتر ہے کس سے؟ تاریکی سے، اس لیے کہ نور نے کیا پیدا کیا؟ نور بھلائی کو پیدا کرتا ہے، خیر کو پیدا کرتا ہے، اور تاریکی برائی کو پیدا کرتی ہے۔ ڈارکنیس کیا کرتی ہے؟ کریٹ ایول، ہے نا، ڈارکنیس کریٹس ایول۔ تو تاریکی جو ہوتی ہے یہ کس کو پیدا کرتی ہے؟ برائی کو پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ ماننا ہے کہ نور جو ہے یہ بہتر ہے، اس کے اندر زیادہ پاور ہے، اور دونوں برابر نہیں ہے۔ اور جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو خیر کو پیدا کرے، بھلائی کو پیدا کرے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو برائی کو پیدا کرے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ آتش پرست جو تھے یا مجوسی جو تھے، یہ ان کا یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رب ہونے میں اللہ کا شریک مانتے تھے۔ اب اس کے بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تاریکی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ روشنی نہیں کر سکتی، ہے نا، روشنی نہیں دے سکتی ہے، اور نور جو ہے ایک وجودی شے ہے، اور وجودی شے ہے یعنی یہ روشنی دے سکتی ہے، تو یہ اپنی ذات میں مکمل ہے۔ تو یہ ان کی باتیں ہوتی تھی، اس طرح سے اپنی بات کہتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں فلسفیانہ بحث بھی ہے، یہ لوگ اس کے پھر 3 قسمیں کرتے ہیں الگ الگ چیز کی، کہ نور جو ہے قدیم ہے، اور فلاسفہ کی اصطلاح پر جو فلسفی ہوئے ہیں، فلاسفرز ہوئے ہیں، ان کی جو ٹرمینالوجی تھی اس کے حساب سے یہ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ بہرکیف ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یا پھر ہمارے مطلب کی چیز نہیں ہے، ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ لوگ ظلمت کے اندر، تاریکی کے اندر اختلاف کر بیٹھے کہ یہ پہلے سے ہے یا پھر نئی چیز ہے، بعد میں آئی ہے، تو خیر یہ الگ چیز ہے۔ اب اس کے بعد میں عقل کے ذریعے سے شیخ نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ تو یہ جو آیت ہے یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 91 ہے، آیت نمبر 91 ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ میں کوئی اس کا معبود بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنے ساتھ میں اس چیز کو لے کر الگ ہو جاتا جو اس نے پیدا کیا ہے نا، اپنے ساتھ میں جو اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور اولا علی بعضهم علی بعض، اور ایک دوسرے پر یہ کیا آ جاتے؟ غالب ہو جاتے، ایک دوسرے پر یہ فوقیت حاصل کر لیتے ہیں نا، اوپر آ جاتے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں عقل کو دعوت دی ہے انسان کے، کہ انسان غور کرے اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور خالق ہوتا، کوئی اور پیدا کرنے والا ہوتا تو وہ تو اپنی مخلوق کو اپنی دنیا بسا لیتا، وہ اپنی الگ کائنات بسا لیتا وہ، اور وہ یہ کہتا کہ ہم نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ ہماری الگ ہوں گی، تمام حکم الگ ہوتا، پھر وہ کوشش کرتا دوسرے رب پر، دوسرے معبود پر چڑھنے کی، اور پھر وہ کوشش کرتا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی۔ تو اسی طرح کا معاملہ چلتا رہتا، ایک رب دوسرے رب کو کیا کرتا؟ اوپر اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، زیر کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو دعوت دی ہے اس آیت کے اندر۔ تو یہی چیزیں آگے کی بحث میں بتائی گئی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ تو بہرکیف یہ ہم نے چیز دیکھ لی توحید الربوبیہ کے بارے میں، اللہ کے رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا، اس کی پوری تفصیل کے ساتھ میں اس کو بیان کیا گیا اور اس کو ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد میں دوسری قسم جو ہے توحید الالوہیہ ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ہم کل کے درس میں دیکھیں گے۔
تو آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ آپ کوسچن آنسر کو اٹینڈ کریں اور جواب لکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آج کے جو کوسچن آنسر ہے وہ آپ کو کمنٹ میں پن کر کے دے دیے جائیں گے. کمنٹ میں آپ پڑھ لیں گے کوسچن آنسر. اور پھر یہی گزارش ہے کہ اس کو آپ شیئر کریں تاکہ جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں درس اور کتاب و توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں توحید ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.